بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز نماز پڑھنا، اور تیسری چیز روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، اور 5ویں چیز حج کرنا جب کہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اس میں سیدھا سادہ کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دولا، کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں گے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت مغنما، اور لوگ مال غنیمت والغنیمت مغنما، غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے کہ جی یہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں، دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو 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 یہ بھی پڑھو۔ بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے، اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، میری امت بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا، علم تو نہیں جائے گا، کیف یذهب العلم، حضور علم کیسے چلا جائے گا، نحن نقرأ القرآن، ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے، وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے، علم کیسے چلا جائے۔ صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے، فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ علم معنی ہی قرآن کا ہے۔ ہاں، جس بندے کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑا جاہل کون ہے کائنات میں۔ جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سپارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا پتہ ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، میں جتنی آیتاں پڑھیاں روزے دے بارے تے کسی اب آپ نے وہ سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو، تو میں نے کہا ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی تو 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری حد 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے، لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 اب 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، تو پھر تو ساری زندگی قضاوت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں 1 بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیے، تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ میں نے کہا کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گی؟
یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نے نہیں عورتوں کو۔ میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے ہیں۔ اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے۔ دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو جس کو لفظ مردہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ میں ایک دو مثالیں، ویسی میں تو اپنا جو پڑھا ہے وہ بیان تو میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر علم کی اتنی کمی ہے۔ اقبال کہتا ہے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہنے لگا کارواں لٹتے ہیں قوموں کے، پھر قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر لٹتے ہیں، پھر قومیں، لیکن اقبال کہتا وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جس کے دل میں احساس زیاں ہی جاتا رہے۔ ہاں وہ قوم کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی کہ جس قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ الحمدو سے لے کر والناس تک جس قوم کو یہ بھی نہ پتا کہ الحمدو سے لے کر والناس تک اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی کتنی آیتیں نازل کی ہیں، گستاخ رسول کی سزا کس کس کو قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لی۔ ہاں جس کو میں بڑے مجمع میں کوئی مجھے بتائے پورا قرآن کا جس نے کوئی مطالعہ کیا ہو کہ کتنی قرآن کے اندر آیات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کی بیان کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کے لیے نعت ہے نا، لیکن خاص کہ جو میرے حبیب کو دکھ دے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کی محفل سے اٹھ جائے اس کے لیے یہ سزا ہے، جو میرے نبی کے گھر کھانا پک رہا ہو تو اس کے تم نے دیکھا کیوں ہے میرے نبی کے گھر، تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کی ہے، میرے نبی سوئے ہوئے تھے تو تم نے باہر سے پکارا کیوں ہے، اور میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہا کیوں ہے۔ ہاں جی، یہ جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا، رسول اللہ کو دکھ دیا، ان پر لعنت ہے دنیا آخرت میں۔ دنیا میں لعنت کیا ہے؟ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے لعنت یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے الحمدو سے لے کر والناس، انہوں نے ایک ہی جی اسلام لا اکراہ فی الدین، دین زبردستی نہیں۔ تے کون کہتا ہے زبردستی ہے؟ اسی کسی نے ڈنڈا مار کے تک کلمہ پڑھایا نہیں۔ لا اکراہ فی الدین اگے کیے قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، اگے یوم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ فرمایا دین میں جبر نہیں ہے، لیکن فرمایا حق اب واضح ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ کہے گا جی مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں تھا تو پھر تو پتہ کرتا۔ جب تو نے دوسری طرف 16 سال لگائے تو بتا دین کو، تو نے ساری زندگی میں 16 دن بھی نہیں دیے۔ ویسے تو مفتی ہے ہر مسئلے میں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔